وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ ابلیس کے علاوہ. اب یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرنے کو، اللہ نے جنوں سے نہیں کہا تھا سجدہ کرنے کو. تو فرشتوں میں جن اس لیے موجود تھا، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس جن تھا، اور ابلیس فرشتوں میں انکلوڈ ہو چکا تھا اپنی ہزارہ سال کی عبادت کی وجہ سے، اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے. آپ میں سے جن لوگوں نے ہمیں پچھلے سال جوائن کیا تھا سورہ فاتحہ میں، وہاں ہم نے اس کی ڈیٹیل پر کافی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، بعض اسکالرز کا کہنا یہ ہے جو تفاسیر میں آپ کو ملتا ہے، واللہ عالم اس کی جو ہے اوتھینٹسٹی کتنی ہے، اس لیے کہ وہ سب تفاسیر ہیں اور اس کے لیے کوئی قرآن اور سنت جو ہے وہ خاموش ہے. تو ایک آپ کی اور میرے علم کی بات ہے. اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی کہ انسانوں کو خلیفہ بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جنوں کو خلیفہ بنایا ہوا تھا، جنوں کی خلافت تھی، اور ان جنوں کے اندر بھی سب سے نیک ابلیس تھا. جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی وجہ سے اس کو مقام دیا تھا کہ یہ فرشتوں میں آ گیا تھا. ابلیس کے لیے کہتے ہیں ہوا کان معکم ولم یکم منہم، وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا فرشتوں کے، لیکن ان میں سے نہیں تھا. ابلیس جو تھا وہ جن تھا. لیکن اس کا معاملہ کیا تھا؟ اس ابلیس کی عبادت کی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو فزیکلی بھی جنوں سے ہٹا کر فرشتوں جیسا کر دیا تھا، اور یہ اس کا اکرام تھا، یعنی اس کو اللہ نے آنر کیا تھا اس کی عبادت کی وجہ سے. اکرمہ بصورت الملائکہ، اللہ نے اس کو آنر یہ دیا تھا اس کی عبادت اور فرما برداری کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں جیسا کر دیا تھا. اب اس کی لکس جو تھیں وہ جن جیسی نہیں تھیں، اس لیے کہ جن کے مقابلے میں فرشتہ جو ہے وہ بہتر لکس رکھتا ہے، جو آپ کو تفاسیر سے پتا چلتا ہے. تو اللہ نے اس کو ان فرشتوں کے ساتھ شامل کر دیا تھا، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن، اللہ نے خود واضح کر دیا وہ تو جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، تو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے. اور اس نے نافرمانی کس بیسس پر کی تھی آپ کو بتا دیا، کوئی لاجک نہیں تھی اس کے پاس، اس کا تکبر تھا، اس کا ایموشن تھا کبر کا، جس نے اس کو اللہ سے دور کر دیا. اس شیطان کے لیے یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جو تھا وہ فزیکل باڈی بنایا، اور اس کے لیے آپ کو پتا چلتا ہے احادیث کے اندر کہ اللہ نے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ پر رکھ دیا. اور جب شیطان کو موقع ملا، کیونکہ یہ تو پورے اللہ کے اس ایریا میں 7 اسکائی پر گھومتا پھرتا تھا ابلیس، جب اس کو موقع ملا تو اس نے انسان کے یہ ناک سے اندر گیا اور منہ سے اندر گیا اور پھر اس کے بعد کان سے باہر نکلا. اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ جن اور فرشتے سے ایسے مختلف ہے کہ جن اور فرشتے اندر سے ہالو نہیں ہیں. جیسے ہم انسان ہالو ہیں نا، ہمارے اندر جو ہے وہ سارے سسٹمز جو رکھے ہوئے ہیں وہ اندر سے ہالو ہے. ہمارا ناک کان سے کنیکٹڈ ہے، کان جو ہے وہ آنکھوں سے کنیکٹڈ ہے، سب چیزیں کنیکٹڈ ہے نا، آپ کا ENT پورا. فرشتے اور جن ایسے نہیں ہیں، فرشتے سالڈ سبسٹنس ہیں، جن سالڈ سبسٹنس. تو شیطان کو لگا یہ کیا بنایا اللہ نے، اور جب اس کے بعد مور اوور اللہ نے اس کے اندر روح ڈالی، فنفخت فیہ من روحی، آدم علیہ السلام کے اندر جب اللہ نے روح ڈالی اور جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو اس کو تو بہت ہی ریڈیکولس بات لگی. اس نے کہا یہ تو اتنی بیکار سی کریشن لگ رہی ہے، اندر سے ہالو ہے بالکل ہی، اور اس کے اندر تو کوئی سبسٹنس ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، تو میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں. مائنڈ سیٹ دیکھ رہے ہیں آپ، تکبر عبادت کے باوجود آ سکتا ہے، اور بعض اوقات عبادت تکبر لے آتی ہے اگر اپنی عبادت کو رب کے کلام کے سائے میں نہ رکھا جائے. صرف اپنی 4 اینٹ کی مسجد بنا کر صرف عبادت ہوتی رہتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بڑا ولی اللہ سمجھنے لگ جاتا ہے. انسان کو باقی سب کیڑے مکوڑے لگتے ہیں، گناہ گار لگتے ہیں، کافر لگتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو انسان جو ہے وہ بڑے ہائی پیڈسٹل پر بٹھا کر رکھتا ہے. اللہ کا کلام ہے جو انسان کی عبادت کے ہونے پر اس میں عاجزی لے کر آتا ہے. اللہ کا کلام ہے جو ہمارے تکبر کا بلون پھاڑتا ہے. اللہ کا کلام ہے جو ہمیں رب کے قریب کرتا ہے. تو جب شیطان نے تو یہ کیا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی حقیقت واضح کر دی، اور اس کے بعد اللہ نے کہا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء. اللہ کا شکوہ ہے کہ اتنا نافرمان تھا ابلیس، اور اس نے تو اللہ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں ان کو اس وقت تک بہکاؤں گا آپ کے سیدھے راستے سے جب تک کہ آپ ان کو دوبارہ نہیں اٹھائیں گے، یعنی قیامت تک.
تو اللہ کا شکوہ ہے اس شیطان کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا ولی بنا لیا. افتتخذونہ، تو تم نے اس کو بنا لیا. آفا آیا ہے. انسان بار بار شیطان کے وسپرز کا شکار ہوتا ہے اور اللہ کا گلہ ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. حالانکہ یہ دونوں جو ہیں، یہ شیطان اور اس کی ذریت تمہارے لیے دشمن ہے. کتنا برا بدلہ ہے ظالموں کا، کتنا برا بدلہ ہے اس انسان کا جو اپنے لیے خود انسان اللہ کی ولایت چھوڑ کر اللہ کا الائے بننے کی بجائے شیطان کا الائے بن جائے، شیطان کو اپنا ایڈوائزر بنا لے، شیطان کو اپنا دوست بنا لے. اللہ نے واضح کر دیا، دیکھو شیطان تمہارا دوست نہیں ہے. شیطان انسان سے نفرت کرتا ہے. اگر ہمیں یہ یقین آ جائے تو ہم اپنے آپ کو گناہوں کی طرف بڑھنے کے باوجود روک لیں. قدم اٹھ سکتا ہے، قدم بڑھ سکتا ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو قدم اٹھتے پر یا قدم آگے بڑھانے پر اللہ سے اپنے آپ کو دوبارہ سے جوڑ لے. لیکن یہ توفیق اسی کو ملتی ہے جو کنٹینیوسلی قرآن کے سائے میں بیٹھا ہوتا ہے، جو کنٹینیوسلی انذار اور تبشیر سن رہا ہوتا ہے، جو کنٹینیوسلی شیطان کی حقیقت کو سمجھنے کی قرآن اور احادیث کی روشنی میں فکر کر رہا ہوتا ہے. شیطان نفرت کرتا ہے آدم کی اولاد سے، آدم کی اولاد سے. یاد رکھیں، ہاں مومن سے ڈبل نفرت کرتا ہے، ادروائز وہ ہر انسان سے نفرت کرتا ہے. آپ سوچیں وہ ہستی، وہ شیطان جو کہ نیو بورن بچے کو، اتنا چھوٹا سا معصوم سا بیچارہ بے بس سا، اس کو بھی آ کے پوک کرتا ہے اور رلاتا ہے اس کو بھی. وہ احادیث میں آتا ہے کہ اس کی ربس میں آ کے پوک کرتا ہے، اس کو چھیڑتا ہے یوں یوں کر کے. آپ سوچیں آپ بچے کو ایسے چھیڑیں گے تک بچہ رونا شروع کر دیں، تو آپ اس کو زور زور سے یوں یوں انگلیاں ڈالنا شروع کر دیں اس کے اسٹمک میں تاکہ وہ رونا شروع کر دے. آپ نفرت کا اندازہ کریں، وہ جو معصوم سے بچے سے بھی ایسی نفرت کرتا ہے کہ اس کو بھی پوک کرتا ہے، آ کے رلا کے چھوڑتا ہے اس کو بھی. باقی انسانوں کا وہ کیا حال کرتا ہوگا. شیطان ہمیں نفرت کے ساتھ گناہوں کی طرف لے کر آتا ہے، لیکن بہت اچھا دوست بن کے. آستین کا سانپ ہے شیطان. جب آپ کو گناہ کے فائدے نظر آنا شروع ہو جائیں، سمجھ لیں شیطان آپ پر سوار ہے. یاد رکھیے یہ بات، کسی بھی گناہ نافرمانی کے فائدے نظر آئیں یا اللہ کی بات جہاں اللہ نے فرض کی ہے اس کو چھوڑنے کے فائدے نظر آنا شروع ہو جائیں، سمجھ لیجئے شیطان آپ پر مسلط ہو چکا ہے. کثرت کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آنے والی دعائیں پڑھیے، کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیے، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیے، کثرت کے ساتھ تسبیحات کیجیے. اور ہمیں اپنے بچوں کو کتنی کثرت سے قرآن کے ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے قرآن کے احکامات پر ڈینائل پر ہوتے ہیں بعض اوقات، اور کھل کر ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں آپ کا بچہ نہیں ہوتا جو بول رہا ہوتا ہے. کون ہوتا ہے وہ؟ شیطان ہوتا ہے. اور یاد رکھیں شیطان جن ہے. ہمیں لگتا ہے جب جن آتا ہے تو منہ سے جھاگ نکلتا ہے، الٹے الٹے جھاڑو مارنے پڑتے ہیں. ہم سب پر جن ہے شیطان کی شکل میں. اپنے ان جنوں کو پہچانے، ہم ان جنوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے سائیکولوجیکل جن زیادہ ہیں. جنوں کا انکار نہیں کوئی کر رہا، لیکن اس جن کی زیادہ فکر کریں جو جن ہمارے کان میں اللہ کی بات ماننے کے خلاف وسوسے ڈالتا ہے. جس وقت آپ کو محسوس ہو کہ وہ آپ کو گناہ کا فائدہ بتا رہا ہے اور اللہ کی بات نہ ماننے کے لیے آپ کو کمپرومائز کرنے کی طرف لے کر جا رہا ہے، اپنے آپ کو یقین دلائیے کہ یہ آپ نہیں ہیں، یہ شیطان ہے. مومن کی کیٹیگری سمعنا و اطعنا، سمپل از دیٹ. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. مومن کی زندگی کا ٹیگ لائن وی لسن اینڈ وی اوبے، شریعت کے ساتھ. وی لسن اینڈ وی اوبے خاندان کے ساتھ نہیں. ہاں جہاں جہاں خاندان شریعت سے نہیں ٹکرائے گا الحمدللہ وی لسن اینڈ وی ول اوبے دیم. جہاں جہاں شوہر کی بات شریعت سے نہیں ٹکرائے گی وی ول لسن اینڈ وی ول اوبے ہم. جہاں جہاں اولاد کی خواہشات شریعت سے نہیں ٹکرائیں گی وی ول لسن اینڈ وی ول اوبے دیم. جہاں جہاں فیشن شریعت سے نہیں ٹکرائے گا وی ول لسن اینڈ وی ول فالو اٹ. لیکن شریعت سے ٹکرا رہا ہے، اس کا مطلب ہے شیطان سوار ہے. آپ کو اور مجھے خود کانشیس ہونے کی ضرورت ہے
اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی موقع دیا تھا کہ وہ واپس پلٹ آئے، لیکن ابلیس واپس نہیں پلٹا، اس نے توبہ نہیں کی. ابلیس آپ کا اور میرا ہاتھ پکڑ کے گناہ میں نہیں لے کے جاتا. ابلیس آپ کی اور میرے سروں سے اسکارف نہیں اتارتا. ابلیس آپ کی اور میرے چہروں سے نقاب نہیں ہٹاتا. ابلیس آپ کو اور مجھے پکڑ کے جو ہے وہ برتھ ڈے پارٹیز میں اور مہندی اور مائیوں میں اور کوریوگرافکس کے اندر ڈانس پارٹیز میں نہیں لے کر جاتا. چل کر تو ہم خود جاتے ہیں. وہ تو ہمارے دل میں بس ایک تھاٹ ڈالتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کس نے اس کو کتنی امپاورمنٹ دی ہوئی ہے. ایک گناہ کا خیال ڈالتا ہے اور پھر یہ انسان اگر اس گناہ کے خیال کو پالتا رہے، گرو کرتا رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان اپنے لمبس کے ساتھ گناہ کرتا ہے. ابلیس نے بھی تو یہی کیا تھا. اس کے دل میں اس کی عبادت کا تکبر تھا. اس کے دل میں باقی جنات کی سپیشیز میں سے اس کے ایلیویٹ ہو جانے کی وجہ سے اس میں تکبر آ گیا تھا. وہ دل کا تکبر مینیفیسٹ ہوا ہے عمل میں جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا. ہمارے بھی دلوں میں تکبر ہو سکتا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا ہمارے دل میں تکبر ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں پلیز بتائیں میں کیسے پتہ چلاؤں کہ میرے دل میں تکبر ہے. سی یور لائف ان سائڈ آؤٹ. آپ خود دیکھیں، اپنے دن رات کے اعمال دیکھیے، اپنی پرائرٹیز دیکھیے، اللہ کی بات ماننے کے لیے اپنا اسٹرینتھ اور ایمان کا لیول دیکھیے. آپ کو خود پتہ چل جائے گا آپ میں تکبر ہے یا نہیں ہے. شیطان بھگاتا رہتا ہے انسان کو خواہشات کے پیچھے، تاکہ انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتا جائے. اور قرآن میں آتا ہے آیت کا مفہوم کہ جب انسان کے دل میں شیطان کی ڈالی ہوئی وسوسے اور وسپرز آتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، انسان نمازوں سے دور ہونے لگ جاتا ہے. اگر آج ہماری اولادیں نمازوں سے دور ہیں، اگر آج مسلمان امت نمازوں سے دور ہے، اگر آج ہمارے رشتہ دار نمازوں سے دور ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں شیطان نے ڈیرا جمایا ہوا ہے. دس از اے سمپل ایکویشن. تو آپ اور میں ان کو جنوں کے حوالے کر دیں گے. کسی پر جن چڑھتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ نہ کرے اسے جن چڑھ جائے، مارتے ہیں. اچھا، اگر ہمیں اپنی اولاد پر ابلیس کی شکل میں دل پر حملہ کیے ہوئے ایک جن محسوس ہو رہا ہے تو فکر نہیں کریں گے، ریمیڈی اختیار نہیں کریں گے، علاج نہیں کرائیں گے، ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں بڑھیں گے. ان کی زندگی میں آپ کے وقت کی ضرورت ہے، ان کی زندگی میں قرآن کی ضرورت ہے، ان کی زندگی میں نصیحت کی ضرورت ہے، ان کی زندگی میں اچھی کمپنی لانے کی ضرورت ہے. اور یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا. اور یہ کام اوور نائٹ نہیں ہوتا، جلدی مت تھک جائیے گا. اگر کسی کا بچہ یا کسی کی بیٹی 20 سال کی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 1-2 دن میں آپ کے کہنے پر نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے الحمدللہ. بٹ چانسز آر کہ جو 20 سال کا بگاڑ ہے اٹ ول ٹیک مور ٹائم. جتنی جلدی آ جائیں گے اتنا اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے شیطان کے کہنے پر، اور پھر اس کے بعد گناہوں میں انوالو ہوتا جاتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں لا تدری بأی ذنب تؤخذ ولا تدری بأی طاعۃ تؤجر. وہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے کہ تمہارا کون سا گناہ تم کو ہلاک کر دے، اور تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی نیکی تم کو جنت میں لے جائے. ابلیس نے ہزاروں سال عبادت کی، ایک نافرمانی اس کو جہنمی بنانے کے لیے کافی تھی. ایک نافرمانی اس کو اللہ کی نظر سے گرانے کے لیے کافی تھی. تو پلیز کبھی اپنے کسی گناہ کو معمولی مت سمجھیے. اچھا بس میں یہ تو کرتی ہوں نا، باقی تو میں صحیح کرتی ہوں. آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ یہ ایک گناہ آپ کی زندگی پر حاوی نہیں ہو جائے گا؟ من کسب سیئۃ، جس کسی نے ایک غلطی کمائی، وأحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی خطا نے، اس کے گناہ نے اس کو احاطہ کر لیا. کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کنٹینیو مت کیجیے، اور کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر اگنور مت کیجیے. اللہ نے تو اس شخص کو بھی بخش دیا تھا جس شخص نے راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹایا تھا. اللہ نے تو اس شخص کو بھی بخش دیا تھا جس شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر مت چھوڑیے. آپ کو لگتا ہے کہ نیکی معمولی ہے، کوئی بڑی نیکی کروں گی، کوئی بات نہیں. کیا معلوم بڑی نیکی کی مہلت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. مسکرا کر دیکھنا نیکی، جھگڑوں کو ڈیفیوز کر دینا نیکی، ایک دوسرے کو ان کے حقوق دے دینا نیکی.
نرمی سے بات کرنا نیکی، سامنے والے کے غصے کے اوپر صبر کرنا بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اللہ کے قریب کریں گی. ورنہ کیا ہوتا ہے اگر ہم ہر ایک نیکی کو چھوڑ کر گناہوں کی زندگی کو اپناتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ نختم علی قلوبکم، اللہ دلوں کو سیل کر دیتا ہے.